كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے بابرکت نام سے ہم ابتدا کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ڈھیروں سلام اور درود. آج سورہ البقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 231. تو اس کی یعنی سورہ البقرہ کی جو ترکیب نحوی صرفی ہے وہ تسلسل سے جاری و ساری ہے، اور ہم اس کا ترجمہ بھی سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے مفہوم پہ بھی غور و فکر کرتے ہیں. تو یہ پچھلے گزشتہ سے پیوستہ سیشنز جو ہو رہے ہیں اس میں طلاق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. آج کی جو زیر نظر آیا مبارکہ ہے وہ بھی اسی موضوع پر ہے. تو ہم ابتدا کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ابتدا واو سے ہو رہی ہے. یہ سکرین لیپ ٹاپ کی آپ کے سامنے کھلی ہے، تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں. اب دیکھیں ابتدا واو سے، اور واو جو ہے یہ استئناف کی ہے. اس کے بعد ہے اذا. اذا جو ہے یہ شرط بھی ہے، ظرف بھی ہے، اور اس کو کہتے ہیں ظرف لما یستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. کسی سیشن میں تفصیل کے ساتھ میں نے اس پہ گفتگو کی تھی. بس آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو اذا ہے یہ ظرف کے طور پر جب آتا ہے تو اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ مضاف الیہ کی وجہ سے حالت جر میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں خافض لشرطی. اور جو اس کا جواب ہے اس کی وجہ سے یہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے، منصوب ہوتا ہے. ابھی یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی. آگے چلتے ہیں. آپ کے سامنے ہے لفظ طلقت. تو طلق یطلق تطلیق، یہ باب تفعیل میں سے ہے. یہ پچھلے سیشن میں بھی میں نے بتایا تھا. اور یہاں پر یہ فعل ماضی ہے اور مبنی ہے سکون پہ. آپ دیکھیں نا قاف جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، یعنی وہ ساکن ہے. رہی بات تم کی، تو اس میں جو تا کے اوپر پیش ہے تو یہ ایک ضمیر ہے متصل مبنی محلاً مرفوع ہے، فاعل کے طور پہ آئی ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو میم ہے اس کو علامت جمع ذکور کہہ سکتے ہیں، یعنی مذکر ہے اور جمع ہے جو فاعل ہے. تو دیکھا جائے تو یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. اور میم کے اوپر جو پیش ہے یہ لمنع التقاء ساکنین ہے. بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ چونکہ اگلے کلمے میں الف لام ہے، اور الف لام کی جو حمزہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ حمزۃ الوصل ہے، پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملاتی ہے. پچھلا حرف بھی ساکن تھا میم، اور اس کا اگلا حرف جو لام ہے وہ بھی ساکن تھا، تو جس کی وجہ سے اس میم کے اوپر پیش دینا پڑی. اور ہم نے کہا طلقتم النساء. النساء یہ جو کلمہ ہے حمزہ کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، چونکہ یہ مفعول بہ ہے اس لیے یہ منصوب ہے. فبلغنا میں فا کو اگر آپ دیکھیں تو یہ حرف عطف ہے، اور بلغنا یہ ماضی کا صیغہ ہے جمع مؤنث غائب کا. اور اس کے اندر جو نون ہے یہ والا نون، یہ نون النسوہ ہے،
یعنی ایک ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن مرفوع فاعل. تو اب کیا بنا؟ بلغنا. تو یہ فعل ماضی مبنی علی السکون ہے، غین کے اوپر آپ کو سکون نظر آ رہا ہے اور نون جو ہے وہ فاعل کا ہے. اجلہن، اجل لام کے اوپر زبر ہے. یہ زبر کیوں ہے؟ اجلا لام کے اوپر زبر ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے منصوب بالفتح ظاہر اور مضاف بھی اور ہنہ. تو اجلا ہنہ میں ہنہ ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے. اب یہاں سے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ اپنی عدت پہ پہنچ چکی ہوں، بالغ کا مطلب پہنچ چکنا. فَأَمْسِكُوهُنَّ، اب یہ جو فا ہے اس کو حرف رابط کہتے ہیں. حرف واقعۃ فی جواب الشرط، جواب شرط میں یہ واقع ہوتا ہے اور یہ لنک کرتا ہے، آپس میں ملاتا ہے فعل الشرط کو جواب الشرط. فعل الشرط کیا تھا؟ طلقتم. اور یہ جو طلقتم پورا ایک جملہ بننا نا، یعنی فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، تو یہ پورے کا پورا جملہ محلن کیا ہوگا؟ مجرور. مجرور کیوں ہوگا؟ کہ یہ مضاف الیہ ہے. یہ جو اذا ہے ظرف، اس کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ یہ مضاف ہو کے آتا ہے. تو اس کے بعد کا جو جگہ ہے، جو اس کا محل ہے وہ جر کا ہے چونکہ وہ مضاف الیہ کا ہے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں خافض لشرطہ. اور فَأَمْسِكُوهُنَّ میں فا کا آپ کو پتہ چل گیا. امسکو یہ فعل الامر ہے مبنی علی حذف النون. اصل میں تو تھا نا تمسکون، تو تمسکون جو ہے باب افعال میں سے ہے، اور باب افعال کا جو فعل امر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیسے بنتا ہے؟ افعل کے وزن پہ بنتا ہے نا. تو تمسک سے امسک بنے گا، تمسکون سے امسکو اس کا فعل امر بنے گا. نون کیوں گرا؟ اس لیے کہ فعل امر جو ہے یہ جزم کے اوپر مبنی ہوتا ہے. تو جزم کا مطلب یہ ہے کہ اب نون گرا دیں، چونکہ نون افعال خمسہ میں رفع کی نشانی ہے. تو امسکو پس ان کو روک لو، پکڑ لو، ہننا ان کو یعنی ان عورتوں کو. یعنی ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن منصوب ہے مفعول بھی. اور امسکو میں یہ جو واو ہے یہ واو الجماعہ ہے، یہ ریپرزینٹ کرتی ہے فاعل کو، اس لیے یہ محلن مرفوع ہے. بمعروف، با یہ کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے. معروف نکرہ ہے نا، اس لیے فا کے نیچے دو زیریں ہیں اور یہ مجرور ہے بالکسرہ ظاہرہ. بھلائی کے ساتھ، ایک دستور کے ساتھ اس کا مطلب ہے. تو پھر ان کو روک لو ایک دستور کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ. آؤ یہ حرف عطف ہے. اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ چل گیا میں معروف ہے. اب ہے آؤ، تو آؤ کیا ہے؟ یہ حرف عطف مبنی ہے سکون پہ، واو کی ساکن ہے نا. سرحوہن، سرح، سرح یسرح، تصریح. تصریح کا لفظ آپ نے پچھلے سے پچھلی آیت مبارکہ میں پڑھا تھا نا کہ امساک بمعروف و تصریح باحسان. تو وہ تصریح جو ہے مصدر تھا، یہاں پہ یہ فعل ہے. سرح یسرح تصریح باب تفعیل ہے. تو سرحو یہ فعل امر ہے. باب تفعیل میں جو فعل امر ہے وہ فاعل کے وزن پہ ہوتا ہے. سرح یہ فعل امر ہے.
اصل میں تھا تسرحون، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ریلیز کرنا، چھوڑ دینا. تو نون جو ہے وہ چونکہ نون اعرابی اور رفع کی نشانی ہے افعال خمسہ میں فعل مضارع میں، تو اس لیے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ گر گیا، نون گر گیا، کیونکہ فعل امر تھا، اور فعل امر جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جزم دیں. جزم کا مطلب ہے کہ نون اعرابی کو گرا دیں. ہننا پھر وہی ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بھی، اور واو اس میں سرحو میں واو جو ہے یہ کس کی نمائندگی کرتی ہے؟ یہ ضمیر یہ فاعل کی، اس لیے محلن مرفوع ہے. بمعروف بار فجر ہے، اور معروف اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر ہے، وہ جیسے پیچھے گزرا تھا ایسے وہی یہ بھی ہے. یا پھر انہیں ریلیز کر دو، ان کو چھوڑ دو. بمعروف ایک دستور کے مطابق، ایک اچھا جو دستور ہوتا ہے، نارمز ہوتی ہیں، اس کے مطابق ان کو چھوڑو. اور یہ واو ولا تمسکوہن، اس میں واو جو ہے یہ عطف کی ہے، اور تمسکو لا کیا ہے؟ یہ لا الناہیہ ہے، نافیہ نہیں ہے، لا الناہیہ. اور لا الناہیہ کے بارے میں یہ ہے کہ جب یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو ساکن کر دیتا ہے، جزم دیتا ہے. تو تمسکونا تھا، تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، تو نون کو گرنا پڑا چونکہ وہ افعال خمسہ میں سے. واو کیا ہے اس میں؟ یہ نمائندگی کرتا ہے فاعل کی. ولا تمسکو، اور ان کو پکڑ کے نہ رکھو، یہاں پہ منع کیا گیا. پیچھے تھا امسکو، امر تھا پکڑ لو، روک لو. یہاں پہ ولا تمسکو، ان کو روکے نہ رکھو، ان کو یعنی ہننا. تو ہننا کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بھی ہے. اور واو پھر وہی نمائندگی ہے کس کی؟ فاعل کی. ولا تمسکوہن، اور ان کو پکڑ کے نہ رکھو، ان کو روک کے نہ رکھو. مرارن، اب دیکھیں یہ نکرہ بھی ہے اور یہ آپ کے سامنے منصوب ہے چونکہ یہ مفعول لاجلہ ہی ہے. وہ جو ہم کورس کر رہے ہیں نا عربی زبان کا، اس میں انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں ہم مفاعیل کی قسمیں بھی پڑھیں گے. ابھی آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ ضرارن یہ مفعول لاجلہ، یعنی کوئی کام کیا جاتا ہے تو کسی وجہ سے کیا جاتا ہے یا کسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے. یہ مفعول لاجلہ ہی اس مقصد کو بیان کرتا ہے کہ ولا تمسکوہن، اور ان کو پکڑ کے نہ رکھو، ضرارن ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے. یعنی تمہارا ان کو روکے رکھنا اس مقصد سے نہ ہو کہ تم نے ان کو کوئی تکلیف دینی ہے یا کوئی انتقام لینا ہے. لتعتدو، لے کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے جس کو آپ لام تعلیل کہتے ہیں. فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو نصب دیتا ہے. ایک اسکول آف تھاٹ تو یہ کہتا ہے، دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کے اندر اصل میں ایک ان چھپا ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ان المضمرہ، وہ دراصل فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. اس کی وجہ سے آگے آنے والا فعل مضارع منصوب ہے، نہ کہ لام تعلیل کی وجہ سے. تو یہ دو طرح کے اسکول آف تھاٹ. تو تعتدو کیا ہے؟ اصل میں ہے تعتدون، یہ باب افتعال میں سے ہے. ثلاثی مجرد میں عین، دال اور یا ہے، لیکن جب یہ باب افتعال میں جاتا ہے تو بنتا ہے اعتضى یعتضی. معتدن اس کا اسم فاعل ہے، معتدن اس کا اسم مفعول ہے، اور اعتداء اس کا مصدر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ حملہ کر دینا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی سے زیادتی کرنا، یہ اس کی معنی. لتعتدو، تاکہ تم زیادتی کرو، یعنی ان کو
اس مقصد کے لیے پکڑے نہ رکھنا کہ ان کو تکلیف دو اور ان سے زیادتی کرو. تو یہ تعتدو فعل مضارع منصوب بأن المضمرہ بحذف النون، اور اس میں واو آپ کو پتہ ہے کہ فاعل کی نمائندگی ہے، اور الف جو ہے وہ الف الفارقہ ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اس پہ غور کریں. اس میں جو واو ہے یہ عطف کی ہے. من کیا ہے؟ یہ اس میں شرط و جزم، یعنی یہ شرط بھی ہے اور پھر فعل مضارع کو جزم بھی دیتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ اور یہ محلاً مرفوع ہے چونکہ مبتدا بھی واقع ہوتا ہے. یفعل فعل مضارع ہے لیکن مجزوم ہے. آپ نے دیکھا لام ساکن ہے، اصل میں کیا اگر الگ سے ہو تو کیا ہوگا؟ یفعلو، جیسے آپ نے پڑھا تھا یکتبو، پیش ہونی چاہیے نا، تو وہ پیش وہ ضمہ یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ یہ من شرط ہے اور جازم ہے، یہ جزم دیتا ہے، اس نے جزم دے دی ہے اس لیے پیش ہٹانا پڑا. ذالک اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ اصل میں ذا ہے. مبنی کس پہ ہے؟ سکون پہ. جو الف ہے وہ ساکن ہے. لام للبعد ہے، کاف للخطاب ہے، لیکن ہم پورے کو کہتے ہیں کہ یہ اس میں اشارہ ہے اپنی آسانی کے لیے، اور محلاً منصوب ہے چونکہ مفعول بہ ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، یعنی کیا مطلب کہ وہ عورتوں کو طلاق کے بعد بھی اذیت دے گا، ان کو پکڑ کے رکھے گا، ان کو روک لے گا، لیکن روکنا رجوع کے لیے نہیں ہوگا مقصد، بلکہ انتقام لینا ہوگا، تکلیف پہنچانی ہوگی. تو جو ایسا کرے گا فقد ظلم نفسہ، تو اس نے اپنے ظلم پر اپنی جان پہ ظلم کیا. یعنی وہ ظالم تو ہے لیکن وہ اپنی جان کا ظالم ہے. یہ جو فا ہے یہ حرف رابط ہے کیونکہ یہ جو یفعل تھا یہ فعل الشرط تھا جو جزم ہے، اور فا جو یہ حرف رابط ہے. قد حرف تحقیق ہے، اور آپ نے پڑھا ہے وہ جو ہم کورس کر رہے ہیں وہ یاد ہوگا کہ میں نے پڑھایا ہے فعل ماضی میں کہ فعل ماضی پہ جب قد داخل ہوتا ہے تو اس میں سٹریس پیدا ہوتی ہے، زور پیدا ہوتی ہے، تحقیق کے معنی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس بنتا ہے. مطلب کیا ہے؟ تو اس نے ظلم کیا، یعنی اب وہ ظلم کر چکا ہے، اس نے ظلم کیا اپنی جان پر، یہ معنی اس کی بنی. ظلم یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے فتح پہ، میم کے اوپر زبر ہے، اور نفسہ نفسہ سین کے اوپر زبر ہے چونکہ مفعول بھی منصوب ہے، مضاف بھی ہے، وہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً مجرور ہے مضاف الیہ. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اس پہ غور کیجیے. تو واو عطف کی ہے، لا تتخذوا یہ لا ناہیہ ہے، اور تتخذوا اصل میں کیا تھا؟ تتخذون، یہ باب افتعال ہے، ثلاثی مجرد اس کا اخذ ہے. تو اخذ جب باب افتعال میں جاتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ اتخذ، یتخذ، تتخذون، تو نون گر گیا. صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر مخاطب کا. نون کیوں گرا؟ اس لیے کہ پیچھے لا ناہیہ ہے، اور لا ناہیہ فعل مضارع کو جزم دیتی ہے. جزم کا مطلب ہے کہ اس کی نون رابی کو ہٹائیں کیونکہ نون رابی رفع کی نشانی ہے افعال خمسہ میں. واو ریپریزنٹ کرتا ہے فاعل کو، اس لیے ہم کہتے ہیں ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی اور محلاً مرفوع ہے فاعل، اور اس کے ساتھ الف ہے، الف الفارقہ. تتخذون ولا تتخذون، اور نہ پکڑو، نہ اڈاپٹ کرو، نہ بناؤ، آیات اللہ
آیات، آیتن کی جمع ہے، جمع مؤنث سالم ہے، تا کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی، اور آپ کو یاد ہوگا بہت دفعہ میں نے بتایا کہ جمع مؤنث سالم کے رفع کی نشانی تو پیش ہی ہے، دمہ ہی ہے، لیکن اس کے نصب اور جر دونوں زیر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ آیاتی ہم کہیں گے مفعول بہ منصوب بالکسرہ الظاہرہ عوضا عن الفتحہ لأنہ جمع مؤنث سالم، کہ استا کے یہ جو منصوب ہے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، لیکن یہ منصوب زیر سے ہے، زبر سے نہیں ہے، زبر کی جگہ زیر ہے چونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ آیتن کی جمع ہوتی ہے آیاتن، آیاتن۔ مضاف بھی ہے، اللہ لفظ الجلالہ ہے، مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے، اللہ کی نشانیاں۔ حضوباً یہ دوسرا مفعول ہے، پہلا مفعول کیا تھا؟ آیات۔ حضوباً یہ مفعول بھی ثانٍ، دوسرا مفعول ہے اور منصوب بالفتحہ الظاہرہ ہے، حضوباً۔ تو اللہ کی آیتوں کو مذاق کے طور پہ نہ پکڑو، ان سے مذاق نہ کرو، حضوباً کا مطلب مذاق۔ وَاذْكُرُوا، واو عطف کی ہے، اذکروا ذکر یذکر سے فعل امر ہے، تو اصل میں کیا تھا؟ تذکرون، تو نون یہاں پہ بھی گر گیا۔ کیوں گرا؟ اس لیے کہ فعل امر جو ہے وہ کس پہ مبنی ہوتا ہے؟ جزم پہ۔ تو واو کس کے لیے؟ یہ فاعل کے لیے، ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلا مرفوع، فاعل اور الف ہے، الف الفارق۔ نعمت اللہ، نعمتہ تا کے اوپر زبر ہے، اور یہ مفعول بھی منصوب ہے بالفتحہ الظاہرہ، اور مضاف بھی ہے، اللہ مضاف الیہ اس لیے مجرور بالکسرہ الظاہرہ۔ اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو تم پر ہیں، اعلیٰ حرف جر ہے، کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلا مجرور کیونکہ اعلیٰ لگا ہوا، وا عطف ہے، ما انزلہ، ما اس میں موصول ہے، اور انزلہ، یہ انزلہ ینزل انزال باب فعل میں سے ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے وما انزلہ، اور جو اس نے اتارا، یعنی اس میں جو فاعل مستتر ہے وہ ہے ہوا، اور ہوا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف، اور جو انزلہ اس نے اتارا، علیکم علی حرف جر، اور کم ضمیر متصل مبنی محلا مجرور مضاف الیہ، من حرف جر ہے، اور اس کے اوپر جو زبر لگی ہوئی ہے یہ وہی لمنع التقاء ساکنین ہے، یہ بہت دفعہ بتایا آپ کو۔ الکتابی اس میں مجرور بالکسرہ الظاہرہ ہے، با کے نیچے زیر ہے، واو پھر عطف کا ہے، اور الحکمتی یہ معطوف ہے اس لیے مجرور ہے نا، معطوف کس پہ؟ کتاب۔ یعظکم بہ، یعظ یہ اس کا جو ماضی ہے وہ ہے وعظ، وعظ یعظ، جب شروع میں واو لگی ہو، جب آپ اس کا فعل مضارع بناتے ہیں تو پھر وہ واو گر جاتی ہے، وعظ یعظ کیونکہ حرف علت ہے۔ اب اس میں آپ غور کریں کہ یعظ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہرہ، را کے اوپر پیش، اور اس میں فاعل مستتر ہے، تقدیر ہوا، وہ اللہ کی طرف، کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلا منصوب کیونکہ یہ مفعول بہ ہے، با حرف جر ہے، اور ہو ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلا مجرور ہے۔ یعظکم وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، بہی اس کے ساتھ، یعنی وہ جو کتاب اور حکمت ہے اس کے ساتھ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ تو یہ پورا جملہ جو ہے یعظکم بہی، پورا جملہ فعلیہ ہے، تو یہ محلا منصوب ہے، یہ حال ہے اصل میں، یہ جو انزلہ کے اندر جو فاعل ہے
یا جو انزلہ کا مفعول بہی ہے. واتقوا اللہ، واو حرف عطف ہے. اتقو یہ باب افتعال میں سے ہے، اس کا جو ثلاثی مجرد ہے واو قافیہ ہے. جب وہ باب افتعال میں جاتا ہے تو بنتا ہے اتقا یتقی. متقن اس کا اسم فاعل ہے اور اتقاء اس کا مصدر ہے. تو واو وہی فاعل کی ہے اور الف الف الفارقہ ہے. واتقو اور تقوی اختیار کرو، ڈرو. اللہ یہ لفظ جلالہ ہے، وہ یہاں پہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول بہی ہے. وَعْلَمُوا واو عطف کی ہے. اعلموا یہ پھر امر ہے، جیسے اتقو امر تھا مبنی علی السکون ہوتا ہے نا، تو نون گرا ہوا ہے. اسی طرح وَعْلَمُوا میں اعلموا جو ہے معطوف ہے اتقو، اس کے اعراب بھی وہی ہیں کہ یہ فعل امر ہے مبنی علی السکون ہے، اور نون کے گرنے سے یہ سکون کے اوپر مبنی ہے. واو پھر وہی فاعل کی ہے الف الف الفارقہ. اور جان لو انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے نا، حرف توکید و نصب، یعنی اسم پہ داخل ہوتا ہے اس کو منصوب کرتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا اللہ اس کا اسم ہے انا کا، اس لیے آپ ہا کے اوپر زبر نظر آ رہی، ٹھیک ہے. مرفوع منصوب ہے، منصوب بالفتحہ ظاہرہ. با حرف جر ہے، کل اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر ہے، اور مضاف بھی ہے شیئن مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ظاہر. علیم یہ خبر ہے انا کی، اس لیے مرفوع بالضمہ ظاہر. اور بکل شیئن کس سے متعلق ہے؟ خبر سے. اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے، اس کے اعراب تو آپ نے کر لیا، اب اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں با محاورہ. اور جب عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں حسن سلوک سے روک لو یا انہیں دستور کے مطابق چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکو تاکہ تم سختی کرو. اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا. اور اللہ کی آیتوں کا تمسخر نہ اڑاؤ، اور اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے کہ تمہیں اس سے نصیحت کرے. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. اب اس کا جو مفہوم ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں مختصراً. اس آیت مبارکہ پہ غور کیجیے. قرآن جب طلاق کی بات کرتا ہے تو صرف قانون نہیں سکھاتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 سیشن سے طلاق کی بات چلی آ رہی ہے. وہ قانون نہیں سکھاتا، وہ تہذیب سکھاتا ہے، دل کی تہذیب. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ رشتہ ٹوٹ جائے تو بھی ظلم جائز نہیں ہو جاتا، زیادتی کرنا جائز نہیں. نکاح ختم ہو جائے تو تقوی ختم نہیں ہوتا. اس لیے معروف احسان کے کلمات جو وہ استعمال کیے گئے. جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں، یعنی وہ لمحہ جب مرد کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے یا تو رجوع کر لے 2 طلاقوں کے بعد، یا پھر رخصت کر دے. یہاں پہ اللہ کیا کہتا ہے غور کیجیے. یا تو بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو. قرآن نے دونوں راستے دیے مگر دونوں کے ساتھ ایک شرط لگا دی، بمعروف، یعنی بھلائی، عزت، اخلاق اور انسانیت کے ساتھ. یہ ہے معنی معروف کا. اب سب سے خطرناک جرم کیا ہے؟ اذیت دے کر روکنا. پھر اللہ سخت تنبیہ کرتا ہے،
اور انہیں اس لیے نہ روکو کہ انہیں نقصان پہنچاؤ اور زیادتی کرو۔ یہ وہ رویہ ہے جو آج ہمارے معاشروں میں عام ہے۔ آپ دیکھ لیں، رجوع محبت کے لیے نہیں بلکہ انتقام کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی بچوں کے ذریعے دباؤ، کبھی عدت کو ہتھیار بنا لینا، کبھی نان نفقہ روک لینا، کبھی عزت پامال کرنا۔ اللہ کہتا ہے یہ سب ظلم ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ابھی ہمارے معاشرے کی جو 98% آبادی ہے وہ اس ظلم میں مبتلا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، عدالتیں بھری ہوئی، لیکن کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن قرآن کی اس آیت پر اب غور کیجئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ فقط ظلم نفسہ، اس نے تو اپنی جان پہ ظلم کر لیا۔ پھر کتنا زبردست جملہ فرمایا، وہ ایسا کرے گا اس نے کسی اور پر نہیں، خود اپنے اوپر ظلم کی۔ ظلم دراصل اپنے آپ پر ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے تم اپنے دل کو سیاہ کر رہے ہو، تم اپنے رب سے دور ہو رہے ہو۔ جو عورت کو اذیت دیکھ کر رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو اذیت میں ڈال دیتا ہے۔ دین کو کھیل مت سمجھو، اسے کھیل مت بناؤ۔ پھر اللہ نے وہ جملہ کہا جو روح کو ہلا دیتا ہے، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، یعنی شریعت کو ہتھیار مت بناؤ۔ طلاق، رجوع، عدت، یہ سب کھیل نہیں، یہ اللہ کے احکام ہیں جن کے ساتھ مذاق اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی نعمت کو یاد رکھو اور اس کتاب اور حکمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر نازل کی، یعنی یہ احکام تمہیں دبانے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں انصاف والا انسان بنانے کے لیے۔ قرآن ہمیں سخت نہیں بناتا، قرآن ہمیں مہذب بناتا ہے۔ آخر میں اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت کی آنکھ سے آنسو گرا کر مطمئن ہو رہا ہے تو یاد رکھے اللہ وہ آنسو بھی جانتا ہے اور نیت بھی جانتا ہے۔ عملی پیغام کیا ہے؟ وہ 4-5 اس کے اندر آیت کے اندر پیغام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رشتہ بچانا ہو تو بھی اخلاق کے ساتھ، رشتہ توڑنا ہو تو بھی عزت کے ساتھ۔ انتقام شریعت کا حصہ نہیں، طاقت کا غلط استعمال سب سے بڑا گناہ ہے۔ طلاق کے بعد بھی تقوی لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اختیار دے کر آزمائش میں نہ ڈالے، اور اگر اختیار دے تو تقوی بھی دے دے۔ اے اللہ ہمیں وہ مسلمان بنا جو جدائی میں بھی ظالم نہ ہو اور فیصلوں میں بھی وہ تیرا بندہ ہی رہے۔ اے اللہ ہمیں رشتوں کا قاتل نہیں، رشتوں کا محافظ بنا۔ وما علینا الا البلاغ۔